الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم صدقۃ الفطر کے مسائل کے بارے میں بات کریں گے۔ 5 باتیں اس کے متعلق عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے۔ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں لیکن اس کے پاس نصاب کے بقدر ضرورت سے زائد سامان ہے، تو اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اب چاہے یہ سامان تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، اور چاہے اس پر سال گزر چکا ہو یا نہ گزر چکا ہو، تو اس بندے کو صدقہ فطر دینا پڑے گا۔ کوئی آدمی ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے لاکھوں روپے مالیت کا بہت بڑا گھر ہے مثال کے طور پر، اور پہننے کے لیے قیمتی کپڑے ہیں، اور 2-4 خدمتگار بھی ہیں، اور گھر میں لاکھوں روپے کے ضروری سامان ہیں، لیکن یہ سب کام آتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کچھ سامان ضرورت سے زائد بھی ہے لیکن وہ نصاب کے بقدر نہیں ہے، یعنی 52 تولے چاندی کی قیمت جو بنتی ہے نا اس کے بقدر نہیں ہے، تو ایسے بندے پر صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے۔ کوئی بندہ ہے، اس کے پاس 2 گھر ہے، ایک میں خود رہتا ہے اور دوسرا خالی پڑا ہے یا کرائے پر دیا ہے، تو چونکہ یہ دوسرا مکان ضرورت سے زائد ہے، تو اگر اس دوسری مکان کی قیمت اتنی ہو جتنی پر زکوٰۃ یعنی 52 تولے چاندی کی جو قیمت بنتی ہے اس کی قیمت کے برابر ہو، تو پھر اس بندے کو صدقہ فطر دینا پڑے گا، یعنی اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، اور ایسے آدمی کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جائے گا۔ کوئی بندہ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ نہ دے ایسے بندے کو۔ البتہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کا جو دوسرا گھر ہے اسی گھر پر اس کا گزارا ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی جو کرایہ آتا ہے وہی کرایہ جو ہے خوراک میں اور اسی طرح بیماری میں ختم ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ضروری اسباب میں یہ گھر پر داخل ہے، پھر اس کے اوپر پھر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اور ایسے بندے کو زکوٰۃ لینا بھی درست ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جس کو زکوٰۃ اور صدقے کا پیسہ لینا درست ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اور جس کو صدقہ اور زکوٰۃ کا لینا درست نہیں ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ کسی کے پاس ضروری اسباب سے زائد مال اور اسباب ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ قرض دار بھی ہے، تو اب ہم قرضے کو نفی کر کے پھر دیکھیں گے کہ اب اس کے بعد کتنا بچا۔ اگر وہ اتنا ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، مثلاً 52 تولے چاندی کی قیمت کی بقدر ہے، تو پھر تو صدقہ فطر واجب ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر واجب نہیں۔ جس بندے نے رمضان کے روزے نہیں رکھے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ صدقہ فطر میرے اوپر نہیں ہے، صدقہ فطر اس کو بھی دینا واجب ہے، اور جس نے روزے رکھے ہیں اس کو بھی، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ کسی بندے کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو گیا اور پھر اس کے بعد اس کا مال ضائع ہو گیا، تو تب بھی وہ صدقہ فطر اس کے ذمے ہے۔ جب اس کے پاس کہیں سے مال آ جائے تو صدقہ فطر ادا کرے، یہ اس کے ذمے میں رہتا ہے۔ یہ تو ہوئی صدقہ فطر کس پر واجب ہے کس پر نہیں۔ دوسری بات صدقہ فطر کے متعلق وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کس کی طرف سے نکالنا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مالدار آدمی کے لیے صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ہے، لیکن اگر نابالغ اولاد کا اپنا مال ہے، مثال کے طور پر والد نے نابالغ بچوں کے نام اکاؤنٹ کھولے ہیں، ان کے لیے علیحدہ پیسہ اس کی نام پہ جمع ہو رہا ہے، تو اگر نابالغ بچوں کے اپنے پیسے بہت زیادہ ہیں، مالدار ہیں وہ، تو پھر والد اگر نہ دے ان کی مال سے دے تو پھر یہ صحیح ہے، لیکن اگر والد اپنی طرف سے بھی دے تب بھی جو ہے اس کا احسان ہوگا اس کے ساتھ۔ باقی اگر بالغ اولاد ہے، بالغ اولاد اگر
والد جو ہے ان کی طرف سے صدقہ فطر دے تو صحیح ہے، ورنہ اس کی ذمہ واجب نہیں ہے۔ اگر بالغ اولاد مالدار ہے تو وہ خود صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اسی طرح جو ہے ماں باپ کی طرف سے بھی صدقہ یعنی بیٹے کے اوپر جو ہے واجب نہیں ہے، اگر دے تو اچھی بات ہے، اگر نہ دے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح بیوی کا صدقہ فطر وہ بھی خاوند کی ذمہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح عورت ہے، عورت کے اوپر اگر صدقہ فطر واجب ہے تو وہ صرف اپنی طرف سے ادا کرے گا، نہ اپنی اولاد کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے۔ تیسری نمبر پر ہے صدقہ فطر کس وقت واجب ہوتا ہے؟ تو دیکھو، عید کے دن جس وقت فجر کا وقت آتا ہے اسی وقت یہ صدقہ واجب ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی فجر کا وقت آنے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے ذمے سے صدقہ فطر ساقط ہے، اس کے مال میں سے صدقہ فطر نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح جو بچہ عید کی دن صبح کے بعد پیدا ہوا تو یہ بھی وقت کے بعد ہوا ہے نا، وہ جو وجوب کا وقت تھا وہ گزر گیا، یہ بعد میں پیدا ہوا، تو لہٰذا اس پر بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ عید الفطر کے روز عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دینا یہ بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ عید کی نماز کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن عید کے دن زیادہ تاخیر کرنا یہ خلاف سنت اور مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی ادا کرنا ضروری ہے، اگر کسی وجہ سے جو ہے رہ گیا تو بعد میں بھی اس کے ذمے ہے۔ باقی اس کے علاوہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد رمضان کی کسی بھی تاریخ کو کوئی اگر دینا چاہے تب بھی درست ہے، صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن رمضان سے پہلے جس نے دیا، رمضان سے پہلے شوال میں، شعبان میں، پھر وہ نہیں ہوگا۔ چوتھی نمبر پر یہ بات کریں گے کہ صدقہ فطر کی فی کس مقدار کتنی ہے۔ تو صدقہ فطر میں اگر جو ہے گیہیوں یا گیہیوں کا آٹا یا گیہیوں کے ستو دیں تو احتیاطاً 1.25 کلو یا پوری 2 کلو دے دیں، یا اوسط درجے کے 1.25 کلو قیمت دے دے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جو کا آٹا اور یا کھجوری دینا چاہے تو اس کا پھر دگنا، یہ تقریباً یعنی 3.5 کلو جو ہے بنتے ہیں، یہ پھر دینا چاہیے۔ تو اگر پھر گیہیوں اور جو کے سوا کوئی اور اناج دیا جیسے چنا، جوار، تو پھر وہ اتنا دے کہ اس کی قیمت گیہیوں یا جو کہ یہ جو مذکورہ نصاب جو میں نے ذکر کیا اس نصاب کے برابر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگر پھر گیہیوں اور جو نہیں دی بلکہ گیہیوں اور جو کی جو ہے قیمت دے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ باقی ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے یا تھوڑا تھوڑا کئی فقیروں کو دے، یہ دونوں باتیں جائز ہیں۔ اگر کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے دیا یہ بھی درست ہے، لیکن یہ اس بات کا خیال رکھے کہ اتنی آدمیوں کا نہ ہو کہ پورے گاؤں کی جو ہے وہ اکٹھا کر کے ایک آدمی کو دیا اور وہ اتنا ہو کہ نصاب کو پہنچ رہا ہو، ٹھیک ہے، جو سب مل کر نصاب زکوٰۃ یا نصاب صدقہ فطر تک جو ہے پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ایک شخص کو اتنا دینا مکروہ ہے۔ اور آخری 5ویں نمبر پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کے مستحق لوگ کون ہیں۔ تو صدقہ فطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، یعنی جہاں جہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہی جگہوں میں صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے، اور جہاں جہاں زکوٰۃ دینا جائز نہیں تو ان جگہوں میں صدقہ فطر دینا بھی جائز نہیں ہے۔ بس زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں یہ فرق ہے کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے اس پر سال گزرنا شرط ہے، جبکہ صدقہ فطر کے لیے سال گزرنا شرط نہیں، یہ ایک بات۔ نمبر 2، زکوٰۃ صرف اور صرف مسلمان، فقیر، غریب، مسکین کو دیا جا سکتا ہے، جبکہ صدقہ فطر یہ جو ہے غیر مسلم اگر محلے میں رہ رہا ہے، غریب ہے تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ صدقہ فطر کے بارے میں چند ضروری باتیں عرض کر دی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔